ایک اجلت کا فیصلہ وہ تھا کہ عمران خان کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک طرف شہباز ان کمپنی کی حکومت ختم ہوئی اور ساتھ ہی امریکی ویب سائٹ نے سائفر کی کہانی کو زندہ کر دی۔ حامد میر اور نجم سیٹھی کس طرح سے پھنسے، یہ اب آپ سمجھ لیں کہ 2 مارچ 2022 میں ٹویٹ کیا گیا کہ I have a copy of a secret letter that Imran Khan waved at his rally today۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ تہلکہ خیز کہوں یا ہنگامہ خیز، اب یہ سارے لفظ آسان ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن ایک اجلت کا فیصلہ وہ تھا کہ عمران خان کو جیل میں بند کر دیا گیا، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک طرف شہباز ان کمپنی کی حکومت ختم ہوئی اور ساتھ ہی امریکی ویب سائٹ نے سائفر کی کہانی کو زندہ کر دیا۔ اس وقت پاکستان اور امریکہ میں تہلکہ مچا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی زندہ ہو گئی ہے اور سائفر لیک اس وقت بہت ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس سٹوری کے ساتھ ساتھ حامد میر اور نجم سیٹھی بھی خوب ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ کیسے یہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں، پہلے ذرا سٹوری آپ کو بتا دیں۔ امریکہ کی ویب انٹرسیپٹ پر جو مبینہ سائفر کا ٹیکسٹ لگایا ہے، اس کے مطابق اس وقت کے پاکستانی سفیر اسد مجید نے لکھا کہ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ڈونلڈ لو نے سفیر یعنی اسد مجید کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ امریکہ اور یورپ میں لوگ یوکرین بحران سے متعلق پاکستان کے جارحانہ طور پر نیوٹرل موقف پر حیران ہیں۔ مبینہ سائفر کے متعلق پاکستان سفیر نے لکھا کہ ڈونلڈ لو نے ان سے کہا کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ ان کی بات چیت کے بعد یہ بات کھل گئی ہے کہ یہ موقف پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی ہے، یعنی وہ یوکرین میٹر پہ خاموش رہنا چاہتے ہیں۔ سفیر کے اس سوال پر کہ کیا امریکہ کا سخت موقف پاکستان کے اقوام متحدہ میں یوکرین سے متعلق قرارداد پر غیر حاضری کی وجہ سے، جس پر اس مبینہ سائفر کے مطابق ڈونلڈ لو نے واضح طور پہ کہا کہ نہیں، اس کی وجہ عمران خان کا ماسکو کا دورہ ہے۔ دی انٹرسیپٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ لو نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ آپ کو ساری کہانی کا جو ہے وہ جنکچر سمجھ آ جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوتا ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ روس کا دورہ وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری صورت میں میرا خیال ہے کہ آگے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اب اس کو انورٹڈ کامرس میں آپ دوبارہ اپنے ذہن میں دہرا لیجئے اور آپ کو پورا کانٹیکسٹ سمجھ آ جائے گا۔ اس خفیہ پیغام میں ملاقات کی تفصیل کے بعد اس وقت کے پاکستانی سفیر نے اپنی مبینہ سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ ڈونلڈ لو اس قدر سخت ڈیمارش وائٹ ہاؤس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے تھے۔ سفیر نے لکھا کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان میں جاری سیاسی صورتحال پر غیر ضروری تبصرہ کیا، جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس پر امریکہ کو ایک مناسب ڈیمارش دینا چاہیے۔ اب یہ تو وہی کہانی ہے جو عمران خان کئی بار سنا چکے، امریکہ کا رد عمل۔ اب دی انٹرسیپٹ کی اس رپورٹ پر امریکی رد عمل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ میں پریس بریفنگ کے دوران محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے دی انٹرسیپٹ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے بارے میں سوالوں کا جواب دیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ملر نے کہا کہ یہ درست ہے کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ پاکستانی ڈاکومنٹ یعنی دستاویز ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا یہ واقعی پاکستانی ڈاکومنٹ ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ جہاں تک کہ اس میں درج کمنٹس کا تعلق ہے جو رپورٹ میں بیان کیے گئے ہیں، میں سفارتی سطح پر کی گئی اس نجی گفتگو پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ وہ کمنٹس درست بھی ہوں جیسا کہ رپورٹس میں کہا گیا تو بھی اسے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ امریکہ اس بارے میں کوئی موقف اختیار کر رہا ہے۔ پاکستان کا لیڈر کسے ہونا چاہیے؟ ملر نے کہا، ہم نے پرائیویٹ طور پہ حکومت پاکستان کے ساتھ اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، بلکہ اس طرح جیسے ہم نے عمران خان کے ماسکو کے دورے پر کھلے بندے لفظوں میں اور تشویش کا اظہار کیا تھا، جو انہوں نے اسی روز کیا جس روز روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ اس بارے میں عمران خان کے دورہ ماسکو ہی سے تعلقات متاثر ہوئے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس اتفاق کیے بغیر کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں، اس مبینہ کیبل میں درج تمام تفصیل کو مد نظر رکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لیے گئے پالیسی کے فیصلوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ کسی طرح یہ اس بارے میں نہیں ہے
کہ اس امریکی حکومت پاکستان میں قیادت کے بارے میں اپنی کوئی ترجیح بیان کر رہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ترجیحات بیان نہیں کر رہے. ڈاکومنٹ کی تصدیق کے لیے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر حکومت کے اندر غیر جانبدار ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی. وائس آف امریکہ نے بھی اپنے ذرائع سے انٹرسیپٹ کے دعوے کی تصدیق کرنے کی کوشش کی. واشنگٹن ڈی سی میں قائم پاکستان کے سفارت خانے نے بھی اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا. حامد میر اور نجم سیٹھی کس طرح سے پھنسے یہ اب آپ سمجھ لیں کہ 2 مارچ کو ایک ٹویٹ کیا گیا کہ یعنی 2022 میں ٹویٹ کیا گیا کہ I have a copy of a secret letter that Imran Khan waved at his rally today. Actually, it's in a public domain. IK is a drama baaz who plays mind game. جس پر حامد میر نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ I have a copy also. So, ان دونوں کے پاس کاپی موجود ہے. تو پھر جب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوریجن سائفر گم ہو گیا اور خان صاحب نے نہیں دیا، تو نجم سیٹھی اور حامد میر سے لے لیں، ان سب کے پاس بھی کاپی تھی. وہ کاپی کون سی والی تھی؟ وہ جو ہاتھ سے لکھ کر دیا تھا یا جو کاپی اصل کاپی تھی؟ اور پھر اس سے یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ اس میں اعظم خان مین کلپریٹ ہے اور دفتر خارجہ کے جو ریلیٹڈ آدمی ہیں فوری طور پہ سیکرٹری صاحب کو بلایا جائے گا اور انہی سے پوچھا جائے گا کہ یہ حوالہ و متن سیاق و سباق اور ان کے اندر کنٹینڈر کون ہے اور ایفیلیٹس کون ہے اور کون کون اس معاملے کے اندر دخل انداز تھا، اور یہ بتایا جائے کہ یہ معاملات کیسے چلیں گے.